اب آ جائیے میرے پیارے بھائیوں، آٹھواں ادب یہ ہے کہ علماء سے محبت کرنا، اپنے استادوں سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا. وہ تو پہلے سنا نا، محبت العلماء. اس کے بارے میں پہلے یہ حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. یہ بخاری کی روایت ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک. اب اس کے بارے میں اس حدیث کے بعد ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں: ان لم یکن العلماء اولیاء للہ فلیس للہ ولی. اگر یہ ربانی علماء، یہ بڑے بڑے علماء، یہ متقی پرہیزگار علماء اگر یہ اللہ کے ولی نہیں ہے تو پھر کائنات میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے ولی نہیں ہے تو مطلب کیا کہ اللہ کے ولی ہیں. اور جب یہ علماء اللہ کے ولی ہیں تو ان کی غیبت کرنا، ان کی برائی کرنا، ان سے دشمنی کرنا ایسا ہے کہ اللہ سے دشمنی، اللہ پھر اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. اور حافظ ابو القاسم ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی ایک زبردست بات کرتے ہیں. جو لوگوں کی عادت ہے نا، آج بہت سارے لوگ کی عادت، بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں، فلاں عالم ایسا، فلاں ایسا، فلاں کا فتویٰ ایسا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں ایسا. جو توحید بیان کر رہے ہیں، قرآن و حدیث والی بات کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی برائیاں کرتے ہیں بیٹھ کر، ان کی غیبتیں کرتے ہیں. اس کا انجام بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک ہے. انسان دنیا بھی اس کی اپنی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. سنیے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں: ان لحوم العلماء مسمومہ. وہ کہتے ہیں علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے. اشارہ کیا ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ عام جو غیبت کرتے ہو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی، وہ عام گوشت ہے، مردار ہے، وہ بھی اچھی نہیں لیکن اتنا زہریلا نہیں ہے. لیکن جو تم علماء کی غیبت کرتے ہو، علماء کا گوشت کھاتے ہو، وہ بہت زہریلا ہے، تمہارے اندر بہت زیادہ تابکاری پیدا کر دے گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا ان کا گوشت. بیٹھ کر کھاتے ہو نا بڑے مزے سے، کھاؤ، پتہ چلے گا. پھر بڑے بڑے علماء، عبدالعزیز بن باز ایسے، ان کو بڑے بڑے ناموں سے، اور جناب شیخ عثیمین ایسے، اور یہ سعودیہ کے علماء ایسے، اور یہ خلیج کے علماء ایسے، اور یہ قرآن حدیث کے ماننے والے پاکستان کے، ہندوستان کے علماء ایسے ویسے ان کی دن رات برائیاں کرتے رہتے ہیں. جب تک یہ ان کی برائی نہ کر لیں، ان کا لگتا ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کی چائے گلے سے نہیں اترتی، بیٹھ جاتے ہیں تو برا علماء کی، یہ اللہ کے ولیوں کی برائی کرتے ہیں جو قرآن کے حافظ، حدیث کے حافظ، تقوی، طہارت اختیار کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. تم ان کی برائی کرتے ہو، یہ اللہ کے ولی ہیں. سنیے، وعادت اللہ، امام ابن عساکر کہتے ہیں: وعادت اللہ فی حد کی استار منتقصیہم معلومۃ. اور یہ بھی معلوم ہے لوگوں کو، علماء کو، کہ اللہ کی کیا عادت ہے، جو اللہ رب العالمین علماء کی برائی کرتا ہے، ان کا نقص، عیوب بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پردے کو کیسے چاک کرتا ہے یہ معلوم ہے. دیکھو بھائیو، عام لوگوں کی غیبت بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو جائے کہ علماء کی غیبت، وہ بھی مسلمان ہیں نا، تو ان کی غیبت بھی جائز نہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے، آپ اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے. تو علماء کی کریں گے تو بہت زیادہ نقصان ہے. بڑا زہریلا گوشت ہے ان کا، آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، کہیں کے نہیں چھوڑے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو دیکھا گیا، ٹھیک ٹھاک تھے، داڑھیاں تھیں، نماز پڑھتے تھے، لیکن
دن رات علماء کے پیچھے لگے اور ان کے عیب تلاش کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی داڑیاں کٹ گئیں، لڑکیوں کو پیچھے بھاگتے تھے، زنا کے اڈوں میں بیٹھے نظر آتے تھے. پھر ایمان ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اپنے سے دور کر دیا، نمازوں سے دور ہو گئے. اللہ سے ڈرو. وعادت اللہ فی حد کی استار منتخسیہم معلومۃ وانما، آگے سنیے جو خطرناک بات کر رہے ہیں ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی. وہ کہہ رہے ہیں وان من اطلق لسانه فی العلماء بالثلب ابتلاه اللہ تعالی قبل موته بموت القلب. جو اپنی زبان چلاتا ہے علماء کے عیوب بیان کرنے، ان کے نقائص، بالثلب کے معنی ہے ذکر عیوبہ و نقائصہ، بیان کر رہا ہے فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، ابتلاہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتا ہے قبل موتہ، اس کے جسم کی موت سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، نہ حلال پہچانتا ہے نہ حرام پہچانتا ہے، اس کی دل میت، قرآن پڑھا جائے اثر نہیں کرتا، حدیث پڑھی جائے اثر نہیں کرتی. یہ ہے انتبیان فی آداب حملۃ القرآن. اس کے اندر یہ باتیں، یہ اس کی دلیل ہے.